آج کا ایک پیغام یہ ہے، میرا خصوصی پیغام، کیونکہ لائیو سارے لوگ دیکھ بھی رہے ہوں گے، امت کے لیے خصوصیت کے ساتھ ہندوستان کے لیے ایک بہت ہی بڑا مسئلہ جو پیش آیا ہے ہمارے لیے۔ دیکھیں بہت سارے طوفانوں میں ہم گھرے ہوئے ہیں، آج سب کو پتہ ہے دین اسلام کے دشمن بناتے ہوئے پھر رہے ہیں، کبھی حضور کو نشانہ بنائے عزت کا، کبھی اسلام، کبھی قرآن، کبھی خدا کی ذات، یہ سب چیزیں چلی رہی ہیں۔ ان سب چیزوں میں ایک اور شعبہ انہوں نے شروع کیا، وہ ہماری باحجاب عفت مآب خواتین اور ہماری بچیوں کو کافر بنانا اور ان کو بھگا کر لے جانا اور ان سے شادی رچانا اور پھر ان کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ کرنا اور پھر ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دینا۔ ابھی میں آج دیکھ رہا تھا ایک بڑے اخبار والے نے دعویٰ کیا ہے کہ پچھلے ایک سال میں 40,000 مسلمان لڑکیوں کو مرتد بنایا گیا، 40,000 کے قریب۔ میرے عزیزو، قوم کے غیور افراد، کیا تمہاری آنکھیں نہیں بھیگتی اس چیز پر؟ کیا تمہارے رونگٹے نہیں کھڑے ہوتے کہ ہماری بچیوں کا فیوچر اتنا خطرناک ہو گیا ہے؟ یہ ظالم کتے ہمیں الزام لگاتے تھے کہ لو جہاد کرتے ہیں، لو جہاد کرتے ہیں، اور اس کی آڑ میں اب یہ کھلے عام یہ کہنے لگ گئے کہ مسلمان لڑکیوں کو بھگا کر کے لاؤ تو تمہیں 2 لاکھ روپے دیے جائیں گے، فلاں فلاں۔ ان کی بہت ساری سنگٹنیں ہیں، تنظیمیں ہیں جو اپنے نوجوانوں کو آوارہ کتوں کی طرح چھوڑ رکھے ہیں، اور باضابطہ ان کو تربیت دی جا رہی ہے کہ کالجز میں جاؤ، ٹیوشن میں جاؤ اور سوشل میڈیا پہ دوست بنو، فرینڈشپ سے شروعات کرو، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے ان بچیوں کو، ان مسلمان لڑکیوں کو ورغلاؤ۔ ہماری بچیاں جذباتی ہیں، لیکن میرے عزیزو، ان کے مرتد ہونے میں یا ان کے بھاگ جانے میں کون سی وجوہات ہیں؟ سب سے بڑی وجہ ماں باپ کا انہیں آزاد رکھنا، والدین کی تربیت۔ کاش تم اللہ اس کے رسول کا خوف اپنی بچیوں میں اتنا ڈالو اور ان کو یہ کہہ کر کے رکھو کہ بیٹی تمہارا نکاح تو ہونا ہی ہے، ضروری نہیں کہ میں اپنی پسند سے کروں، تمہیں جو پسند آئے، جو باشرع ہو یا جو بھی اللہ اس کے رسول کا خوف رکھتا ہو، جو تمہیں مسلمان پسند آئے، ہم خوشی خوشی وہاں نکاح کر کے دیں گے۔ لیکن تربیت کا فقدان میں دیکھ رہا ہوں، کچھ جگہ کچھ ماں باپ یا تو بے جا سختی پر رکھیں اپنی بیٹیوں کو، یا تو بہت ہی زیادہ آزاد کر کے رکھے ہیں۔ یہ مخلوط تعلیم جو کمبائنڈ ایجوکیشن ہے، آج مکس کو ایجوکیشن اس کو آج یہ کہا جا رہا ہے، لڑکوں کا لڑکیوں کا کالجز میں گپیں لگانا، دوستیاں کرنا، اور اس کو بالکل نارمل بتا دیا گیا ہے، بالکل نارمل ہے۔ تمہیں پتہ نہیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ النظرۃ سہم من سہام شیطان، یہ نظر جو ہے شیطان کی تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ لوگ نوجوان یہ کہتے ہیں بس دوستی کرتے ہیں ہم، دوستی کچھ ہوتی نہیں ہے، ساری غلاظت ہے، نام کے لیے دوستی ہے۔ یعنی ایک جوان لڑکا اور ایک جوان لڑکی تنہائی میں کہیں گپیں لگا رہے ہیں اور اس کو کہتے ہیں ہم تو صرف فرینڈ ہیں، یہ کیا چیز ہے؟ نعوذ باللہ، اس نظام کو یورپ نے ایسا پھیلا رکھا ہے کہ آج ہمارے ہاں کی بھی بلا ہے۔ دوسرے کیسی فرینڈشپ رکھتے ہیں مجھے اس سے مطلب نہیں، لیکن تمہارے گھر کی بچیوں کو یہ اتنی تعلیم تو ہونا چاہیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ اگر ایک اجنبی عورت کو اجنبی مرد نے ہاتھ لگایا، گناہ کرنے کی بات الگ ہے، ہاتھ لگایا غیر مرد کے ساتھ، اس نے ہاتھ پکڑی، تو فرمایا گیا قبر میں اس عورت پر 99 سانپ مسلط کیے جائیں گے، جس میں سے ایک سانپ کی طاقت ایسی کہ وہ اگر پہاڑ پر ڈس لے تو پہاڑ ٹکڑے ہو جائے۔ عورتوں پر یہ سختیاں ہوں گی، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی کہ عورتیں اپنے پردے کی پابندی کریں، پردے کی پابندی ضروری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات سے برگشتہ ہو کر کے آج بے حیا بچیوں کو رکھ کر کے انہیں آوارہ رکھا گیا، کھلے عام چھوڑا گیا۔ شہروں کا ماحول تو ہے ہی، اب دیہاتوں میں بھی جو نقصان دہ چیزیں ہمارے گھروں میں پہنچی، ایک تو انٹرنیٹ نے تباہی مچا دی، ٹیلی ویژن کے یہ سیریلز اور فلموں نے رہی صحیح کسر پوری کر دی تھی، اور ہر لڑکی ہر عورت آج ایڈکٹ ہو چکی ہے۔
ادھر آدھی روٹی بنائی اور ادھر سیریل دیکھنے کے لیے بھاگ گئی کہ چھوٹنے نہ پائے. کون سی دنیا میں ابھی جی رہی ہوں؟ میں خواتین سے کہتا ہوں کیا تم ابھی بھی اس پرانی دنیا میں جی رہی ہو جو کبھی کبھار چھوٹا سا ڈمرو لے کر کے آدمی آتا تھا سانپ کا کھیل دکھانے کے لیے تو بھیڑ جمع ہو جاتی تھی, محلوں میں آتا تھا کوئی ڈمرو بجاتا رہتا تھا اور سانپ کا کھیل دکھاتا تھا, اور پھر کبھی کسی بچی کو یا کسی لڑکے کو سلا کر پردہ اس کے اوپر چادر ڈال کر کے گردن الگ کر کے دکھاتا تھا. بچپن میں ہم دیکھے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا. تو کیا اب عقل آنے کے بعد تمہیں یہ نہیں پتا چلتا کہ یہ سب شعبدہ بازی ہے, حقیقت نہیں ہے؟ اسی طرح کی شعبدہ بازی ہے یہ جو ٹیلی ویژن پر دکھائی جاتی ہے, اس میں کوئی حقیقت نہیں, ان کا خود کا گھر نہیں, پیار محبت کے چونچلے دکھائے جاتے اور کچھ نہیں, جھوٹی محبتیں ہیں. اور دنیا نے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے, ٹی وی کے ذریعے سے محبت کو ایسا بدنام کر رکھا ہے, جسموں کو حاصل کرنے کا نام محبت دے دیا گیا, جبکہ محبت اس کو نہیں کہتے. محبت روح سے ہوتی ہے. جسموں کی سکون حاصل کرنے کو لوگوں نے محبت کا نام دے دیا. ارے وہ خواہشات نفسانیہ ہے. آدمی اپنے نفس کے سکون حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پیر چلا رہا ہے اور تم نے اس کو محبت کا نام دے رکھا ہے. چھوڑو ان تمام چیزوں سے باز آ جاؤ. میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا تم بھی نظر رکھو. نظر مطلب لڑکیوں پر اس طور پر نہیں کہ تم بھگا کر کے لے جاؤ. نظر رکھنے کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی بہنوں کی حفاظت پر نظر رکھو. یہ نہیں ہے کہ تمہارے گھر کی بچی, پورے مسلمان بچیاں جہاں پر بھی ہوں, مشرق و مغرب, شمال و جنوب میں, وہ تمہاری بہنیں ہیں. بہنیں ہیں. سندھ کے علاقے میں چند عورتوں کو کچھ گنڈوں نے گرفتار کیا تھا تو محمد بن قاسم 19 سال کی عمر میں عرب سے 10,000 کا لشکر لے کر کے ہندوستان آ گئے تھے اپنی بہنوں کی عزت بچانے کے لیے.